دور جدید میں عسکری جنگیں معاشی اور اقتصادی مسابقت میں بدل چکی ہیں، جس کے لیے اقوام عالم اپنا بھرپور قومی سرمایہ لگا کر اپنی قوم کے مرد و خواتین کو اقتصادی میدان میں بیش بہا مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے مملکت خداداد پاکستان میں آبادی کے 51% طبقے یعنی خواتین کو معاشی میدان میں وہ مواقع اور مقام حاصل نہیں ہے جس کی وہ حقدار ہیں۔ بطور خاص قبائلی علاقہ جات میں تو خواتین کو معیشت سے کوسوں دور رکھا جاتا ہے، لیکن وادی کوئٹہ میں بزنس ہو، فلاحی سرگرمیاں ہوں، سیاست ہو یا چیمبر آف کامرس کی صدارت، مہوش جنجوعہ نے جس میدان میں قدم رکھا کامیابیوں نے اس کا استقبال کیا۔ آخر مہوش جنجوعہ اتنی مضبوط اور مستحکم کیسے ہوئی؟ اس سوال کے جواب کے لیے آج گامزن میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں مہوش جنجوعہ کی مردوں کے شانہ بشانہ سفر کی کہانی۔ میرا نام مہوش جنجوعہ ہے، میں وومن چیمبر آف کامرس کی پریزیڈنٹ ہوں اور میل چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو ممبر ہوں۔ اس کے علاوہ ایک پولیٹیکل فگر بھی ہوں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں۔ بزنس کمیونٹی سے بھی میرا ایک گہرا تعلق ہے۔ مہوش جنجوعہ کامیاب بزنس ویمن، معروف سوشل ایکٹیوسٹ، پولیٹیکل فگر، میل چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو ممبر اور ویمن چیمبر آف کامرس کی صدر ہے۔ لیکن کوئٹہ کے قبائلی سماج میں یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس کے پیچھے مہوش جنجوعہ کا مضبوط عزم و ارادہ اور شب و روز کی انتھک جدوجہد کار فرما ہے۔ میری بیسیکلی جو ایجوکیشن ہے وہ ایم اے آئی آر، اور یہ میں نے بلوچستان یونیورسٹی سے کیا ہے۔ اسکولنگ یہاں کیونکہ ٹرائبل ایریا یہاں پر اسکولنگ بہت ڈیفیکلٹ ہے، خاص کر کے فیمیلز کے لیے، تو بیسیکلی میرا تعلق ایک آرمی فیملی سے ہے۔ میرے بابا ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں اور ابھی اس وقت ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی۔ انہوں نے میری اسکولنگ پہ بہت زیادہ توجہ دی کیونکہ وہ اور میری ماما دونوں، میری ماما بھی ورکنگ وومن ہیں، اور ان دونوں نے ہماری بیٹیوں کی خاص کر ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس رکھا اور ہمیں کچھ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے دے دیے کہ آپ لوگوں نے اپنی لائف میں یہ ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں بیٹا۔ مہوش جنجوعہ کے والد آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر تھے اور والدہ ایک ورکنگ ویمن تھی۔ دونوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی تھی۔ مہوش بھی اس حقیقت سے واقف تھی کہ کسی بھی منزل کو پانے اور معاشرے میں قابل ذکر مقام حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم ناگزیر ہے۔ اس لیے اس نے بین الاقوامی تعلقات میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ مہوش کے والد نے بیٹیوں کو زندگی گزارنے کے ساتھ زندگی کے خاص مقصد کو حاصل کرنے کا شعور بھی دیا تھا، اور وہ خصوصی مقصد تھا خدمت انسانیت۔ تو ہم نے اپنے پیرنٹس کے کہنے پر ایجوکیشن لی اور کچھ تھوڑے سے ملٹی ٹاسک انہوں نے ہمیں دیے سوشل اس کے حوالے سے، کیونکہ میرے بابا کی سلام دعا بہت زیادہ ہوتی تھی، تو انہیں بھی بہت مرتبہ کونسلر کے لیے آفر کی گئی جس کو انہوں نے ڈینائی کیا ڈیو ٹو سروس۔ اس کے بعد میں نے ایجوکیشن کے بعد بابا سے اجازت لی کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں سوشل کاموں کی طرف آ سکوں، کیونکہ مجھے شروع سے ہی لگتا تھا کہ مجھے اپنے غریب لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے جن سے ہم بلونگ کرتے ہیں۔ ایکچولی بیسیکلی میں تو پنجابی ہوں، لیکن یہاں پر ہمارے پشتون بلوچ کلچر اس طرح کا ہے جو ہمیں ہمیشہ سے اٹریکٹ کرتا رہا ہے۔ اب ہم بھی اسی رنگ میں ایک طرح سے رنگ گئے ہیں بالکل۔ مہوش بطور ایک کامیاب بزنس ویمن اپنی پہچان رکھتی ہے۔ اس نے کپڑوں کے بوتیک سے آغاز کیا تھا اور بوتیک کے کاروبار کو بڑی محنت اور جانفشانی سے ایک کامیاب کاروبار کی شکل دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ لیکن کسی بھی شعبے کو اپنے کمال پر پہنچانے کی دھن اس کی سرشت میں شامل تھی، لہٰذا اس نے بوتیک کے بعد گاڑیوں کے کاروبار میں بھی طب آزمائی شروع کر دی۔ کوئٹہ کا قبائلی علاقہ، گاڑیوں کا مردانہ کاروبار اور ایک خاتون، یہ سب انہونی سا لگ رہا تھا، لیکن منزل کا یقین اور استقامت اس کو ہر ہدف کے قریب کرتا جا رہا تھا۔ گاڑیوں کے کاروبار میں بھی اسے زبردست کامیابی ملی۔ میں نے اپنا بزنس اس طرح سے سٹارٹ کیا کہ میں نے سٹارٹ اس طرح سے لیا کہ میں نے پہلے بیوٹیشن کی ٹریننگز دینا شروع کر دی تھی، بوتیکس کی ہینڈ ایمبرائڈری ورک اکٹھا کیا، ان کی میں نے ٹریننگز دینا شروع کی۔ اس کے بعد پھر میں نے اسے تھوڑا سا ہائی لیول پہ کرنے کے لیے میں نے ایک شاپ ارینج کی،
اس کے ساتھ میں نے پھر تھوڑا سٹاف ارینج کیا کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، لیکن میں اسے لک آفٹر کرتی رہی. اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا میل اورینٹیڈ بزنس کی طرف میں آ گئی. مجھے کیونکہ گاڑیوں کا شوق ہے تو اس لیے میں گاڑیوں کی طرف آ گئی. یہاں پر پاکستانی گاڑیاں بہت کم چلتی ہیں، یہاں پر جاپانی گاڑیوں کی زیادہ سرکل ہے، فاسٹ سرکل ہے. تو یہاں پر میں ان کے ساتھ پارٹنر میں آ گئی. میرے 3 پارٹنرز ہیں میل اورینٹیڈ بزنس میں، گاڑیوں کے شو روم میں میرے 3 پارٹنرز ہیں. وہ میں نے سٹارٹ کیا اور الحمدللہ بہت اچھا سٹارٹ کیا، بہت اچھا رن کیا. مہوش جنجوعہ نے بہت سی مخالفتوں کو جھیلا تھا، لیکن اس کے والدین نے ہمیشہ اسے حوصلہ دیا، جس سے وہ ایک مضبوط شخصیت بن چکی تھی. مہوش اور اس کی خواتین ساتھیوں کو کوئٹہ کے ایک ایسے قبائلی گروہ کا بھی سامنا کرنا پڑا جو ویمن امپاورمنٹ کے کھلے مخالف تھے. ورکنگ ویمن کو تیزابی حملوں کی کھلے عام دھمکیاں دی جا رہی تھی، لیکن مہوش اور اس کی ساتھیوں نے ایسے ناقبت اندیشوں کی پرواہ کیے بغیر ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. جب ہم فیلڈ پہ جاتے تھے، جن دنوں میں ٹریننگز دے رہی تھی، ان دنوں میں یہاں پر ایک گروہ ٹائپ آیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ جو فیمیلز باہر نکل رہی ہیں اور جو منہ نہیں چھپاتی ان کے منہ پہ تیزاب پھینک دیں آپ. بازار میں ہم ایک دن نکلے ہوئے تھے تو اسی حوالے سے ہم کام کے حوالے سے نکلے ہوئے تھے. نہیں میں اپنے ان دنوں کی بات کری جن دنوں میں ٹریننگز دیتی تھی اور بوتیک کے کام وغیرہ کے سیمپلز ہم لے کے جاتے تھے اور ان کے آرڈرز لیتے تھے. میرے ساتھ میری ٹیم ہوتی تھی پوری. اس دن میرے ساتھ 2 فیمیلز اور تھیں. تو میں نے گاڑی پارک کی، میں چلی گئی. لیاقت بازار کی بات ہے، یہ سٹی سینٹر یہاں پر ہے لیاقت بازار میں، اس کے سامنے ایک گراؤنڈ ہے. تو وہاں ہم کھڑے ہوئے تھے. ایک خاتون برقعے میں تھی باقاعدہ، صرف ان کا فیس چھپا ہوا نہیں تھا. تو وہ 4-5 لوگ نا یوں منڈلانے لگ گئے اور بولنے لگ گئے پشتوں میں کہ یہ انہوں نے منہ نہیں چھپایا ہوا، یہ کیسی عورتیں ہیں، یہ خراب عورتیں ہیں اور یہ اور وہ. تو ہمیں کیونکہ ظاہر ہم یہاں کے رہنے والے تو ہمیں اس چیز کا پتہ تھا کہ گروہ آیا ہوا ہے اور یہ منہ پہ تیزاب کے واقعات 2 ہوئے بھی تھے یہاں پہ. تو برقعے میں آنا اور صرف فیس نہ چھپانا یہ تو ہمارا اسلامک وے ہے، اسی میں ہم حج کرتے ہیں. تو وہ لڑکے بہت تیزی سے نا بولنے لگ گئے کہ یہ مکروہ ہے اور یہ ناپاک ہے اور دس اینڈ دیٹ. تو جیسے اس نے کہا کہ یہ منہ چھپاؤ اپنا، تو میں تو بالکل ایک دم مڑی اس کی طرف. میں نے کہا کیوں، ہم تمہارے باپ کی جاگیر ہیں کیا؟ تو ہمیں نہیں پتا ہاں کہ مسلمان عورت کس طرح سے نکلنی چاہیے. اسے 2 تو چلے گئے، ایک کو ہم نے پکڑ کے بہت مارا. پھر کچھ مردوں نے آ کے ہم سے اسے چھڑایا. انہوں نے کہا باجی اسے چھوڑ دیں. ہم نے کہا اس کی جرت کیسے، یہ کیسے کسی کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں اس طرح کی بات کر سکتا ہے، کون ہے یہ؟ پھر اسے وہ قریبی تھانہ، پولیس تھانہ، سٹی تھانہ ہی تھا، تو وہی آ کر اسے پھر لے گئے. پاکستان کے قبائلی جرگے ریاست میں ریاست کی حیثیت رکھتے ہیں. حال ہی میں تفریحی سماجی سرگرمیوں کو غیر اخلاقی اسلامی اصولوں اور مقامی رسوم و رواج کے برعکس قرار دیتے ہوئے ایک قبائلی جرگے نے محرم کے ہمراہ یا بغیر خواتین کو سیاحتی اور تفریحی مقامات پر جانے سے پابندی عائد کر دی. جہاں مقامی خواتین کی نقل و حرکت پر ایسی سخت پابندی ہو، وہاں ان خواتین کے ساتھ ان کی 4 دیواری کے اندر کیا سلوک کیا جاتا ہوگا. خاندانی اور قبائلی رسوم و رواج والے علاقوں میں خواتین وہ زندگی گزارتی ہیں جسے غلام کی زندگی کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے. صنفی امتیازات میں پرورش پانے والے قبائلی خواتین کو نہ شادی میں پسند کا حق ہے، نہ وراثت میں انصاف اور نہ سماجی حقوق حاصل ہوتے ہیں. ایسی ناگفتہ با صورتحال میں مہوش جنجوعہ جیسی خواتین کا مردوں کی صفوں میں ان کے شانہ بشانہ فلاحی، سماجی، سیاسی، کاروباری اور پیشہ ورانہ قابل ذکر خدمات پیش کرنا غیر معمولی کردار ہے. مہوش جنجوعہ خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار فلاحی سرگرمیوں میں مصروف تھی اور اس کا یہی جذبہ اسے سیاسی میدان تک لے گیا. مہوش کے نزدیک سیاست کا بنیادی مقصد عوام کی خدمت اور فلاح و بہبود ہے. یہی وجہ تھی کہ اس کی فلاحی اور سیاسی خدمات کی بنا پر اسے ہر طرف سے پذیرائی مل رہی تھی، اور یہی وجہ بنی کہ جلد ہی اس نے معاشرے میں اپنی ایک الگ پہچان بنا لی. مہوش کی فلاحی اور سیاسی خدمات کا مرکزی خیال ویمن امپاورمنٹ تھا. اس کی لگن اور اس کی مسلسل خدمات سے وہ وقت بھی آ گیا جب وہ میل چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو ممبر بن گئی. ہزارہا مردوں کے درمیان تنہا مہوش جنجوعہ ایک خواب سے کم نہ تھی. بہت سی میری فرینڈز جو پولیٹیکل فگر رہی تھیں، ہمارے بہت سے فیملی ٹرمز جن کے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے اس چیز کے لیے پرووک کیا کہ آپ پولیٹکس میں آ جائیں. تو میں نے پولیٹکس جوائن کی.
پھر میں نے سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے میں سوشل ورک بھی ساتھ ساتھ کرتی رہی، اپنی فیملی کی سپورٹ سے، اپنے فرینڈس کے سپورٹ سے. الحمدللہ اب چیمبر آف کامرس جو ہے وہ پچھلے 1 سال سے کام کر رہا ہے اور پروگریس بھی دے رہا ہے الحمدللہ. مختلف جگہوں پہ ہماری انگیجمنٹس بھی ہیں ایز اے اسٹیک ہولڈرز، اور جو جے ویز پہ ہمارے مختلف این جی اوز کے ساتھ کام ہے وہ بھی ہم جاری رکھ رہے ہیں. اور فیمیلز بہت پیشنیٹ ہیں اپنے کام کے لیے. بزنس یہاں پر کیونکہ یہ ٹرائبل ایریا ہے، یہاں پر رورل ایریا ہے، تو یہاں پر اتنے زیادہ فیمیلز کو اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کیا جاتا انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے، کیونکہ یہاں پر ماحول ہی اسی قسم کا ہے. لیکن میرے خیال میں جو فیمیلز یہ کام کر رہی ہیں وہ جہاد سے کم نہیں ہے. ویمن امپاورمنٹ کی جدوجہد ہی ویمن چیمبر آف کامرس کوئٹہ کی بنیاد بن گیا. لیکن کوئٹہ جیسے قبائلی سرزمین پر ویمن چیمبر آف کامرس کا تصور جتنا سننے میں آسان ہے، اس کے اہتمام میں اتنی ہی مشقت کار فرما تھی. پیشہ وارانہ خواتین کی چیمبر میں شرکت ایک جہاد سے کم نہ تھی. لیکن ہر مشکل کے بعد راحت ہوتی ہے. وہ وقت بھی آ گیا جب ویمن چیمبر آف کامرس نے ایک جیتی جاگتی حقیقت بن کر معاشی میدان میں خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا. میں پورے 12-13 ہزار مردوں میں ایک میں تھی، اور اس دن جس دن اوپننگ سیریمنی تھی یہاں پر آفس بیریئر سلیکٹ ہوئے تھے، تو وومن چیمبر اس وقت تک ایکٹیو نہیں تھا. تو میں آتی بھی تھی تو یہاں اس چیئر پہ میں آ کے بیٹھ جاتی تھی. بندے ہی بندے ہوتے تھے سارے، کوئی اتنا خاص جانتے نہیں تھے اور ڈر کے مارے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کہ خاتون کچھ بول نہ دے. تو آہستہ آہستہ وہ بھی میرے ساتھ، ابھی ہم بالکل ایسے ہیں جیسے ایک فیملی ہوتی ہے، آتے جاتے ہوئے ایک دوسرے کی فاتحہ خوانیوں میں یا ایک دوسرے کے ساتھ کسی سیلیبریشنز میں ہم باقاعدہ انوائٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور سب ایک دوسرے کو اپنی فیملی سے بھی ملاتے ہیں کہ ہم چیمبر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ہم بہت ریسپیکٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو. قبائلی مردوں کے حوصلہ شکن معاشرے میں مہوش جنجوعہ نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو ایک خواب سے کم نہ تھا. مہوش آئندہ ایران اور پاکستان کے مابین سرحدی تجارت کے حوالے سے بھی بڑا کردار ادا کرنے کی خواہاں ہے. پالیسی کے حوالے سے ہمارے جو بارڈر ٹریڈ جو لوگ کرتے ہیں وہ اس چیز کے لیے تھوڑے سے ڈسٹرب تھے کہ ہمارے کنٹینرز روک دیے جاتے ہیں اور ہمیں اس چیز کے لیے ٹینشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں ٹیکسز وہاں بھی پے کرنے پڑتے ہیں، یہاں بھی پے کرنے پڑتے ہیں. تو بیسیکلی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلم ممالک ہیں، ہمارے تعلقات اس طرح کے، ہمیں ریلیکسیشن ملنی چاہیے تاکہ ہمارا بارڈر ٹریڈ ایزی ہو سکے. ہمارا بارڈر کے تھرو کمنگ گوئنگ اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں تو بہت زیادہ ریلیکسیشن ملنی چاہیے. تو وہ اسی چیز کو نوٹ کر کے بھی گئے، اور کچھ جو ان کی پالیسی چینجز ہیں اپنے سیٹ اپ ہوتے ہیں ہر کسی ممالک کے، تو ان کی پالیسی چینجز تھی وہ بھی انہوں نے سامنے رکھی ہیں، جس پہ چیمبر نے کہا ہے کہ آپ کو خاص ریلیف دیا جائے گا تاجر حضرات کو جو چیمبر کے ممبرز ہیں، جو یہاں کے ایگزیکٹوز ہیں. تو اسی حوالے سے ڈسکشن ہوئی اور بہت اچھی اور فروٹفل ڈسکشن ہوئی. میرے ماما بابا سٹارٹ سے اس چیز کے خلاف تھے کہ فیمیلز کو آپ ایسے پیچھے پھینک دو، خاص کر کے میری ماما. تو بابا کو انہوں نے ہی اس چیز کے لیے وہ کیا کہ آپ بیٹیوں پہ توجہ دیں، کیونکہ میں اپنی بیٹیوں کو بہت اچھی جگہ پہ دیکھنا چاہتی ہوں. میری بیٹیاں انٹیلیجنٹ ہیں الحمدللہ، وہ کر سکتی ہیں، تو آپ انہیں کہیں دیکھیں. میری ماما کا ایک وہ خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن میں بزنس میں انٹرسٹڈ تھی تو میں نہیں بن سکی ڈاکٹر. لیکن انہوں نے مجھے اس چیز کے لیے پریس نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ گو وٹ ایور یو وانٹ، تو I'll do it. باقی امی ابو کی اجازت سے کیا، ان کی دعاؤں سے کیا الحمدللہ. اور ابھی بھی میری والدہ اس وقت ڈائلسس پیشنٹ ہیں، میں ان کو بھی دیکھتی ہوں الحمدللہ، اور یہ میرے ساتھ بہت بڑی کوآپریشن کرتے ہیں اس مسئلے میں، بہت بڑی. مہوش جنجوعہ اس وقت بھی اپنی بھرپور فلاحی، سیاسی، کاروباری اور گھریلو مصروفیات کے ساتھ ساتھ بیمار والدہ کی تیمارداری میں بھی غیر معمولی کردار ادا کر رہی ہے. مہوش کی کہانی ہر اس خاتون کے لیے کچھ کر دکھانے کی دعوت ہے جو اپنے نامساعد حالات کی وجہ سے کچھ نہ کرنے کی صورتحال میں قید ہیں. بلا شبہ کوئٹہ کی سنگلاخ قبائلی وادیوں میں مہوش جنجوعہ نے وہ کر دکھایا ہے جو خواتین کے لیے ہی نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ایک مثال ہے.